اپنی اولاد کو لے کے گیا وہ پارک میں, اور ان کا بیٹا جو تھا وہ 2 سال کا تھا, 2 سے 3 سال کا تھا, ابھی نیا نیا بولنا شروع ہوا تھا. تو وہ باپ اپنے بیٹے کو پارک میں لے جا رہے تھے اور واک کروا رہے تھے. تو انہوں نے, بیٹے نے پوچھا کہ بابا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے, اٹس اے کرو. پھر آگے گیا تو پھر پوچھا کہ بابا وہ کیا ہے؟ تو باپ مسکرایا اور ہنسا کہ بیٹا یہ کرو ہے. پھر آگے گیا اور اس نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ اور مسکرایا, اس کو بہت پیار آیا اور اپنے بچے کو بوسہ دیا اور کہا بیٹا یہ وہی کرو ہے. اور بار بار پوچھا اور پھر اس نے ہر دفعہ مسکرا کے اپنے بیٹے کا جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے, دس از کرو. اور پھر اپنے جرنل میں لکھا کہ آج میں اپنے بیٹے کو پارک میں لے کے آیا, اینڈ ہی ٹرنڈ 2 اینڈ he asked me for 30 times, Baba, what is it? And this was the most cutest thing in my life. After 30 years, اب بچہ 2 کا نہیں تھا, بچہ 32 کا تھا. باپ نے اپنے بیٹے کو کال کیا اور کہا کہ بیٹا مجھے آج تمہارا تھوڑا ٹائم چاہیے. تو نے کہا بابا آج میں بہت مصروف ہوں, آج بہت بزی اسکیجول ہے, تو پھر کبھی. تو نے کہا بیٹا بس آپ کے 10-15 منٹ چاہیے اور زیادہ نہیں چاہیے. تو نے کہا چلے میں کوشش کرتا ہوں. تو وہ بڑا بیٹا آ گیا باپ کو پک کرنے کے لیے, اور باپ نے کہا بیٹا اس پارک میں چلو. انہوں نے کہا بابا واقعی میں آپ پارک جانا چاہتے ہیں؟ ان کا جی. تو پارک لے گیا, اور پھر جب بابا اور بیٹا واک کر رہے تھے تو بیٹے سے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ڈیڈ آئی مین سیریسلی آپ مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے مجھے یہاں پہ لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہے. بابا یہ کوا ہے, آپ کو نہیں پتا؟ آپ بوڑھے ہو گئے, آپ سے ٹھا گئے ہیں لگتا ہے مجھے. سو باپ پہ مسکرایا, پھر تھوڑا سا آگے واک کیا اور کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا یہ مذاق چل رہا ہے, میں اپنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتہ نہیں میرا اسکیجول کتنا بزی ہے, آپ مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا ہے, آپ کو میں اس چیز کا جواب دوں؟ آپ کو کوئی عقل نہیں ہے, آپ میں کوئی سینس نہیں ہے. اور وہ چیخنے شروع ہو گیا. باپ نے مسکرا کے وہی اپنی ڈائری نکالی اور اس کو کھول کے وہی دن بتایا 30 سال پہلے, اور کہا کہ بیٹا اسی پارک میں تجھے میں لے کے آیا تھا 30 سال پہلے. تو انہیں مجھ سے 30 دفعہ پوچھا تھا کہ بابا یہ کیا, اور میں نے تجھے 30 دفعہ مسکرا کے جواب دیا تھا کہ بیٹا دس از کرو. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس کتنے اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں ان کے, کتنے ہی زیادہ وہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور باتوں کو نوٹس کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہم پہ انویسٹ کی ہے. یو نو ہاؤ اسٹرینج از اٹ کہ وی ور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو دیم and they have no importance in our lives. ہم ان کی زندگی کے سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھے اور وہ ہماری زندگی میں ان کی امپورٹنس نہیں رہ گئی. They have really strong emotions and they think. They had their life planned until you came and you became their plan. اور آپ کے گرد ان کی زندگی گھومنے شروع ہو گئی, حتیٰ کہ آپ جوان ہو گئے اور پھر اپنے کام کاج کرنا شروع ہو گئے, اور پھر آپ کو ان کی باتیں بری لگنی شروع ہو گئی. پہلے ہر چیز آپ کے وہ تھے اور آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے, انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا اس ٹائم, بلکہ آپ کا احسن طریقے سے خیال رکھا. لیکن جب ان کو ضرورت ہے آپ کی تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس 10-15 منٹ نہیں ہوتے کہ ہم ان کو وہ دے سکیں اپنی زندگی کا. جنہوں نے اپنی زندگی, اپنی جوانی, اپنی مصروفیات, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنی ہر پریشانی, رات کو بچے کو بخار ہوتا ہے تو بچے سے زیادہ پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے میرے بچے کو کیا ہے. اپنے اوپر ان کو بخار ہو تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوتے, لیکن اولاد پہ کو بخار ہو تو وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. اور ان کی بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی اور وہ ہاسپٹل سے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کچھ نہ ہو. اپنی تمام جمع پونجی جو کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی پتہ نہیں کچھ گاڑی لینی تھی یا ٹریولنگ کے لیے رکھا ہوا تھا, یا اپنے اولڈ ایج کی ایز سیفٹی رکھا ہوا تھا کہ بڑھاپے میں شاید میرے پیسے کام ہیں, وہ آپ کی پڑھائی پہ, آپ کی ہیلتھ پہ, کوئی بیماری آپ کو آ جائے سب اس پہ لگا دیا کہ ہماری اولاد ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور اس اولاد نے انہی ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ کیا کہ ان کو 15 منٹ نہ دے پائیں, ان کو کچھ نہ دے پائیں. ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروا رہا تھا, اور حج کروانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, میں نے جو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے انہیں, میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا؟
انہوں نے کہا تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. شیخ مختار شکیتی ہیں سعودی عرب میں, وہ جب ان کی ماں گراؤنڈ فلور پہ ہوتی ہیں تو وہ اپر فلور پہ نہیں جاتے کہ کہیں میری ایسی جگہ پہ قدم نہ آ جائے جہاں نیچے میری ماں بیٹھی ہوں, اور یہ بے ادبی سمجھتے ہیں کہ میں اوپر جاؤں. see this level of respect. I'm not saying کہ آپ بھی اس لیول کا رسپیکٹ کریں. I'm saying کہ جب ماں باپ پکاریں تو ان کی بات کو غور سے سنیں اور ان کی بات کو پورا کرنے میں جلدی کریں اور ان کی نیڈز کا اپنے سے زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اعمال کون, سب سے بڑے اعمال, چوٹی کے اعمال بتائیں کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا تو اپنے وقت پہ اول وقت میں نماز پڑھنا, اور دوسرا بی گڈ ٹو یور پیرنٹس, اپنے والدین کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤ. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بیعت کرنے آیا ہوں اور میں مائگریشن کرنا چاہتا ہوں, ہجرت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, اور میں نے اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس واپس, جس طرح تم ان کو روتا ہوا چھوڑ کے اب اس طرح ان کو ہنساؤ. تم ان کے پاس جاؤ, ان کی خدمت کرو, جس طرح تم ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو آپ اس طرح سے تم ان کو ہنساؤ. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے باپ سے تعلق اس کی قبر میں بھی رکھو, باپ کی وفات کے بعد اپنے باپ سے تعلق قبر میں بھی اس کے ساتھ تعلق رکھو, تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ زندگی میں اچھا تعلق رکھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا باپ کے ساتھ میرا اچھا رویہ اور تعلق میرے باپ کی وفات کے بعد بھی رہے, اور والد کی وفات ہو گئی ہے, تو اس کو چاہیے کہ باپ کے جو بھائی تھے نا, جو چچا تھے اور تایا تھے, ان کے ساتھ وہ اچھا رویہ اور مینٹین کرے, کیونکہ وہ اسی طرح سے جیسے وہ اپنے باپ کے ساتھ خیال رکھ رہا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھ رہا ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث ہے, the best act of righteousness is to maintain relationship with a man who is loved by his father. کہ نیکی کا سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی اچھا رویہ رکھے جس سے ان کا اس کا باپ محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینسٹیوٹی دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں, ماں باپ کے معاملے میں. یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو شخص سب سے بہترین عمل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے سب سے بہترین عمل کرنا ہے نا, وہ اس بندے کے ساتھ ریلیشن سب سے اچھا رکھے جس بندے سے اس کا باپ محبت کرتا تھا, جو کہ اس کے باپ کے دوست ہیں, اس کے باپ کے چاہنے والے اور جاننے والے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ میرا اور آپ کا جو سب سے بڑا رائٹ ہے اور ہمارے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے نا, وہ ہماری اولاد کا نہیں ہے, ہماری بیوی کا نہیں ہے, ہمارے پڑوسی کا نہیں ہے, ماں باپ کا ہے. اور ماں باپ میں بھی سے بھی سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ ہماری والدہ کا, ہماری ماں کا, سب سے بڑا رائٹ. اور اس کے بعد باپ کا, اور اس کے بعد وائف, اور اس کے بعد بچے, یہ دونوں اہل میں آتے ہیں. اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی, چچا, ماموں, تایا, پھپھو, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی پڑوسی, اور اس کے بعد باقی لوگ. تو یہ ہمارا سب سے بڑا, کوئی شخص جاننا چاہتا ہے نا کہ میرے اوپر سب سے بڑا رائٹ کس کا ہے کہ میں اسے اچھا اخلاق سے پیش آؤں, میں اس کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آؤں. اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث جان لے کہ فرمایا کہ ایک صحابی ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے اخلاق کا سب سے حقدار کون ہے؟ انہوں نے کہا امک ثم امک ثم امک, تمہاری ماں. کہتا پھر تمہاری ماں. انہوں نے کہا پھر تمہاری ماں, اور پھر باپ. تو 3 دفعہ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کا تم پہ سب سے زیادہ حق ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اچھا, یہ جو ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ, قضا مینز کہ اٹ واز آلریڈی ڈیسائیڈڈ, یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا. بفور دا کریشن, ایون بفور دا کریشن آف آدم علیہ السلام اینڈ دا کریشن آف یونیورس, اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے. اینڈ دا مفسرین رائٹ کہ اگر آدم علیہ السلام کے باپ ہوتے اور والدین ہوتے
تو ان پہ بھی یہ چیز حکم دی جاتی ہے کہ آپ اپنے والدین سے بہترین اور احسن طریقے سے پیش آئیں, لیکن ان کے پیرنٹس نہیں تھے. سو دس واز ڈیسائیڈڈ, الحسن الاخلاق و احسان, بیسٹ کیریکٹر اینڈ احسان, ایکسیلنس اینڈ پرفیکشن was decided by Allah subhanahu wa ta'ala before the creation of this universe and everything. اور پھر یہ نہیں کہ وَقَضَى رَبُّ إِلَّا اللہ تعبدو الا, نہیں, وَقَضَى رَبُّكَ, تمہارے رب. یہاں پہ ایک پرسنلائزڈ فیلنگ ہے کہ آپ کا رب تو اللہ ہے, لیکن میرا جو رب ہے نا, جو کہ مجھے جانتا ہے, مجھے سانس دے رہا ہے, مجھے رزق روزی دے رہا ہے, ہر میرے نفع نقصان کا مالک ہے, وہ عزت دے تو مجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور وہ ذلیل کرے تو مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا. دس از مائی رب, جو کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, he is closer to me than my jugular vein which is within me. میرا رب کی طرف سے حکم ہے. پھر اللہ تعبدو الا ایاہ, کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ایک ہے نا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, ایک ہے کہ آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس میں بڑا ڈفرنس ہے. ایک بات میں کہتا ہوں کہ جی کلاس میں عمر آیا, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کے علاوہ بہت لوگ بھی آئے, لیکن میں یہ کہوں کہ کلاس میں کوئی نہیں آیا سوائے عمر کے, دس مینس کہ کلاس میں اور کوئی بھی نہیں ایکسپٹ عمر. تو ادھر یہ نہیں کہہ رہے تم اللہ کی عبادت کرو. اس میں شک اور شبہ آ سکتا ہے کہ ہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے, لیکن باقی لوگ بھی اس میں کوئی بابے, کوئی پیر, کوئی ایسے لوگ, ان کی بھی عبادت, کوئی بت, کوئی لات منات عزا, کوئی گائے, کوئی اس طرح کی, ان کی بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں. نہیں, اللہ تعبدو الا ایاہ, کہ تم نے عبادت کرنی ہی نہیں ہے الا ایاہ, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اور پھر اسی لہجے میں اور اسی کے فوراً بعد اپنی توحید کے ساتھ اس بات کو جوڑا, وبالوالدین احسانا. کیونکہ ہم جو شخص علم رکھتا ہے دین کا, اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے اور گناہ ہے وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو اس سب سے بڑے گناہ کے ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں, یا اسلام کے سب سے بڑے پلر جو کہ توحید ہے, جس پہ اسلام بیسڈ ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا مینشن کر رہے ہیں, وبالوالدین احسانا, اپنے والدین سے تم نے احسان سے پیش آنا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ تم نے یو ہیو ٹو بی گڈ ود یور پیرنٹس, نہیں, پرفیکشن ڈیمانڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ایکسیلنس ڈیمانڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈزنٹ ایکسپیکٹ فرام یو اینڈ می ٹو بی گڈ kids. ایٹ لیسٹ آئی ایم اے گڈ کڈ, میں ان کو دکھ نہیں پہنچاتا, میں ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا. نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا, لیکن وبالوالدین